کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے جو حملہ کیا، یہ عالمی قوانین کے مطابق، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، دنیا کی مسلمہ روایات کے مطابق یہ اقدام سراسر ناجائز، غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، اور دھوکہ دہی سے کیا گیا، کیونکہ ایک طرف ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے اور عمان کے وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ اصولی طور پر جو یورینیم انریچمنٹ کے بارے میں بھی ہم معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اب اس کو حتمی شکل دینی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے نتائج کا انتظار کیا جاتا، اچانک ایران پر حملہ کر دیا گیا۔ پھر جدید دور کے جو مسلمہ جنگی اصول اور قوانین ہیں، ان میں ہاسپٹلز پر اور تعلیمی اداروں پر، یونیورسٹیوں پر اور رفاہی اداروں پر حملہ نہیں کیا جاتا، مگر اسرائیل اور امریکہ نے ان تمام انسانی اقدار کو پامال کر کے ایران میں بچوں کے اسکول پر حملہ کیا اور تقریباً 150 بچوں کو انہوں نے زندگی سے محروم کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے جو یونیورسٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان کو نشانہ بنایا، پبلک جو رہائشی عمارات ہیں ان کو نشانہ بنایا، تو یہ انتہائی درجے میں قابل مذمت ہے اور ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو ایک اعزاز عطا فرمایا کہ ہماری حکومت نے انیشیٹو لیا، پہل کی، اور اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا۔ اس کے فالو اپ میں ہمارے وزیر خارجہ چائنا بھی گئے، اور یہ ایک پورے عالم میں اعزاز ہے کہ پاکستان نے اس جنگ بندی میں جو پوری دنیا اور دنیا کی معیشت کے لیے خطرات کا باعث تھی، جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا، اور سفارتی میدان میں پاکستان پہلی بار سینٹر پوائنٹ بنا، اور اب انشاءاللہ ہفتے کو یہاں امریکن سنا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی آئیں گے، اور ان کے وٹکوف بھی آئیں گے، اور ایرانی قیادت بھی آئے گی، اور جو ورکنگ سیشن ہے وہ شروع ہوگا۔ لیکن اس دوران یہ خبر آئی کہ اسرائیل نے لبنان پر دوبارہ سنگین حملہ کیا ہے، تو اس سے اس پورے معاہدے کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے میڈیا میں سوشل میڈیا پر پڑھا اور سنا کہ اپوزیشن نے اس پاکستان کو جو اعزاز ملا ہے اور جنگ بندی ہوئی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہے۔ دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی نے لیاقت باغ میں ایک احتجاجی جلسے کا اعلان کر رکھا تھا، اور جمعیت علماء اسلام نے بھی اسلام آباد میں کر رکھا تھا، مگر انہوں نے بھی حکومت کی درخواست پر اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وقتی طور پر اپنے پروگراموں کو منسوخ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا جسچر ہے، اور اس کو آگے بڑھایا جائے، اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کو مل کر ایک 10 سالہ منصوبہ بنایا جائے، تاکہ ہماری معیشت جو ہے صحیح ٹریک پر چل پڑے اور دوبارہ ڈیریل نہ ہو۔ جو بھی ایک
نیشنل کنسنسس کے ساتھ پیکج بنایا جائے، سب اس کو اون کریں، اس کی بیکنگ کریں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے ساتھ سب کی وفا غیر مشروط ہونی چاہیے. بہت شکریہ صاحب. اللہ پاک